بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اسی طرح میری امت میں بھی ایک فرعون ہے۔ ہر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور والے فرعون کو جانتا ہے کہ جس نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے اللہ پاک کی زمین تنگ کر دی، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ لیکن آج ہم جس فرعون کی بات کرنے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کی فرعونوں سے زیادہ سنگ دل، کینہ پرور اور ظالم ہے۔ آج تک جس فرعون سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس کے حال پر اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ فرعون جسے لوگ ظلم و جبر کی نشانی کے طور پر جانتے ہیں، وہ بھی اپنے آخری وقت میں اللہ پر ایمان لانے کا کہتا ہے۔ لیکن جو فرعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تھا وہ تو ایسا تھا کہ جیسے جیسے اس کی موت قریب آئی وہ مزید دشمنی میں آگے بڑھتا رہا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے فرعون سے متعلق جاننے جا رہے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکالیف پہنچائی، اور آخر یہ فرعون بھی باقی فرعونوں کی طرح بڑے دردناک طریقے سے مرا۔ یہی وہ شخص تھا جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نقشہ بنانے والا، ہر نئے مسلمان کو دھمکیاں دینے والا، تکالیف دینے والا، لوگوں کو قرآن کی آیت سننے سے روکنے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و اہانت کرنے والا، قریش کا بنی ہاشم سے رابطہ ختم کروانے والا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مذاق اڑانے والا، اور بہت سی صحابیات پر جملے کسنے والا، یہی فرعون تھا۔ نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گالیاں بکتا رہتا تھا۔ قرآن کریم کی تقریباً 30 سے زائد آیات کے ذیل میں مفسرین نے اس فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا، وہ مخزومی قریشی سردار تھا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تو یہ لوگوں سے کہتا، خوب شور کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی نہ سمجھ پائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک سردار لیا جائے گا تاکہ بنی ہاشم بعد میں اس خون کا بدلہ نہ لے سکیں۔ خیر، یہ منصوبہ کام نہ آیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر بن عمار اور حضرت سمیہ بنت خبات پر بے پناہ ظلم کیے، یہاں تک کہ اس کے ظلم سے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئی۔ یہ ایسا ظالم فرعون تھا کہ ماں کی طرف سے سگے بھائی کو اسلام قبول کرنے پر دردناک طریقے سے شہید کیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کی اسلام دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا۔ جنگ بدر میں اس کا بہت کردار تھا، حالانکہ کفار کا تجارتی قافلہ سکون سے مکہ پہنچ چکا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ابو جہل کے اصرار پر مکہ کا لشکر بدر کے کنویں کی طرف چل پڑا، اور وہاں پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کیسے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرعون کو بچھاڑ دیا۔ جنگ کا زور جب تھوڑا کم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال مجھ سے بیان کرے؟ فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر لاشوں کو ٹٹولنے لگے۔ اچانک دیکھا کہ ابو جہل زخمی پڑا ہے اور ہاتھ میں تلوار ابھی تک موجود تھی، لیکن زخم ایسے تھے کہ اپنی کسی بھی اس کو ہلا نہ پا رہا تھا۔ ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو تکبر کا یہ عالم تھا کہ بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے،
تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر مجھے اس کے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ میں نے کان قریب کیا تو سنا وہ کہہ رہا تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے اور مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا خول اس کی گدی سے ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا اور اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازلی بدبخت ابو جہل کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو اس نے مرتے وقت ان کے کان میں کہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میری امت کا فرعون تمام امتوں کی فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے نرگے میں لے لیا تو پکار اٹھا، میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔